آگے اللہ فرماتے ہیں اس میں پھر اور بہت سارے احکام ہیں, وقت بہت کم ہے. آگے میں نے سورہ نور بھی تھوڑی سی بیان کرنی ہے. سورہ نور میں اللہ نے بہت سارے احکام دیے, 5 منٹ میں جلدی جلدی. پہلا حکم اللہ نے یہ دیا, الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحدۃ منہما مئۃ جلدہ, کل واحد منہما مئۃ جلدہ. جو زنا کرنے والا مرد اور زنا کرنے والی عورت, حکومت کو خطاب ہے کہ ان کو چوک میں لے کر آؤ اور دونوں کی پشتوں پہ 100 کوڑے مارو. اے اللہ چھپڑ میں بند کمرے میں نا ولیشہد عذابہما طائفۃ من المؤمنین, پوری ایک مسلمانوں کی پبلک دیکھ رہی ہو ان کم بختوں کو. آج لڑکا فخر سے بتا رہا ہوتا ہے یہ میری گرل فرینڈ ہے, اور آج کے دور میں گرل فرینڈ کا مطلب کیا ہے, یہ بھی بدکار منہ کالا کرنے والی اور میں بھی اس کے ساتھ منہ کالا کرنے والا بدکار. اتنا گندا غلیظ جرم, اور دوستوں کو فخر سے بتا رہا ہوتا ہے کہ میری گرل فرینڈ ہے یہ. جب بھی کوئی آپ کے سامنے دیکھو, نہی علی المنکر اپنی استطاعت کے بقدر فرض ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا جو زنا کر رہے ہیں آپ کوڑے مارنا شروع کر دو, اس کی آپ کو اتھارٹی نہیں ہے, لیکن اتنا آپ کا فرض بنتا ہے جب کوئی دوست بتایا کرے نا میری گرل فرینڈ ہے, بول کام تو بھنگیوں اور چماروں والے کر رہا ہے, شکل سے شریف لگتا ہے, کام کیا کر رہا ہے, بھنگیوں چمارے والے, اور تھوڑے دن میں تیری شکل بھی بھنگیوں اور چماروں جیسی ہونے والی ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ بہت گندا غلیظ عمل ہے. قرآن کیا کہہ رہے ہیں, ان دونوں کو کھڑا کر کے کیا کرو, بے غیرتوں کو 100 کوڑے مارو چوک پہ. یہ غیر مسلموں کا کام ہے بھائی, مسلمانوں کے نہیں ہے. یہ بولو یار تیری بھابھی کا فون آیا ہے, میری وائف کا فون آیا ہے, مجھے اپنی بیوی سے, جب کوئی مجھے بتاتا ہے نا مجھے اپنی بیوی سے محبت ہے, اللہ کی قسم خوشی ہوتی ہے. ایک خاندانی آدمی ہے, دعوت پہ جاتا ہے اپنی بیوی کو لے کے, خدا کی قسم خوشی ہوتی ہے. بندہ کیا ہے, خاندانی ہے, عزت دار آدمی یہی کرتا ہے نا. تو یہ گرل فرینڈ بوائے فرینڈ بھنگی اور چماروں کے کام ہیں. اللہ کو اتنا غضب ہے. اور یہ تو اللہ نے غیر شادی شدہ کے بارے میں کہا. شادی شدہ کے بارے میں حدیث متواتر ہے کہ ان کو تو زمین میں گاڑ کے کیا کیا ہے نبی نے, پتھر مارے. حالانکہ نبی سے زیادہ رحم دل کوئی بھی نہیں ہے. اتنا غضب, اللہ کا حکم. نبی بھی رحم دل ہیں, نبی تو نہیں چاہتے تھے اس طرح کریں, لیکن حکم کس کا ہے بھئی, اللہ کا. اب میرے پاس آپشن نہیں ہے. زمین میں گاڑ کے پتھر مارے گئے, پتھروں سے زندہ. ایسا نہیں ہوتا کہ زانی مرد اور زانی عورت کو بے ہوشی کا انجیکشن لگا کے رجم کیا جائے گا. نا. جو شادی شدہ یہ زنا کر رہا ہے اس کو تو اس طرح سے مارنے کا حکم ہے. اتنا غلیظ اتنا پلید عمل ہے یہ اسلام کی نظر میں. تو جو غیر مسلم کر رہے ہیں, انگریز کر رہے ہیں, وہ نہیں مانتے آخرت کو, ان کو کرنے دو. یا فیس بک پہ دینا شروع کر دو بھنگی چمار. میں آپ لوگ کے لیے جو آپ میں سے یہ کر رہا ہے اس کے لیے لفظ استعمال کر رہا ہوں. تو اس لیے اگر کسی سے یہ جرم ہو گیا ہے بھائی, پہلی فرصت میں کیا کرے, وہ توبہ کرے. یہ اس کے قریب بھی نہیں جانا اس گندے عمل کے. تو آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو اپنی بیویوں پہ تہمت لگاتے ہیں ان کے لیے بھی اللہ نے, کچھ لوگ شکی مزاج ہوتے ہیں, بلا وجہ عورت پہ تہمت لگا رہے ہوتے ہیں, اس کے لیے پورا لعان کی آیتیں نازل ہوئی. وقت کم ہے, پھر کبھی ڈیٹیل بتائیں گے. پھر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پر منافقین نے جھوٹی تہمت لگائی تھی. اللہ نے امی عائشہ کی پاک دامنی آسمان سے نازل کی کہ یہ پاک دامن ہے. اسی وجہ سے جو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا, دیکھو حضرت عائشہ کا ایسا مقام ہے, صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ سب سے زیادہ محبوب آپ کو کون ہے؟ آپ نے فرمایا عائشہ. کیا فرمایا؟ حالانکہ ان صحابی کا مقصد تھا مردوں میں, ان کا مقصد کیا تھا, مردوں میں. لیکن نبی کو ایک دم ذہن کس کی طرف گیا, عائشہ. تبھی بعض تابعین جب حدیث بیان کرتے نا تو جیسے آتا نا عن عائشہ رضی اللہ عنہا, حضرت عائشہ سے نا, وہ کہتے حبی رسول اللہ, نبی کی جو چہیتی تھیں سب سے محبوبہ تھیں عائشہ, ان سے یہ حدیث مروی ہے. وہ یہ لقب لگایا کرتے تھے. تو آپ نے کیا فرمایا, سب سے محبوب کون ہے, عائشہ. تو ان صحابی نے کہا مردوں میں. فرمایا ابوہا. یہ بھی نہیں کہا کہ ابو بکر, نہیں آئی بات میرا خیال ہے. فرمایا عائشہ کا باپ. تو نام یہاں بھی کس کا استعمال کر رہے ہیں, عائشہ. تو حضرت عائشہ کی فضیلت اس سے اور زیادہ بڑھ گئی کہ عائشہ بھی محبوب اور عائشہ کا کہ والد بھی محبوب. تو اس لیے اللہ نے آسمان سے آپ کے لیے آپ کی پاک دامنی کو نازل کیا. اسی وجہ سے جو شخص بھی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو معاذ اللہ فاسقہ سمجھتا ہے, ان آیتوں کی روشنی میں وہ اسلام سے
خارج. لوگ ہمیں کہتے ہیں یہ مفتی لوگ لوگوں کو دائرہ اسلام سے نکالتے رہتے ہیں, کفر کے فتوے دیتے رہتے ہیں. بھائی ہم کسی کو دائرہ اسلام سے نہیں نکالتے, نام اس کے ٹھیکیدار ہیں. جو نکل گیا ہے اس کے بارے میں بتاتے ہیں کہ یہ مارکیٹ سے کیا ہو گیا, اسلام کی مارکیٹ سے شارٹ. نکالنا تو اللہ کا کام ہے بھائی, بتانا مولویوں کا کام ہے یا نہیں ہے. تو اتنا بھی براڈ مائنڈیڈ نہیں بنو کہ دائرہ اتنا بڑا ہو جائے کہ کوئی اس میں رہے نہیں. اب کوئی بتوں کی عبادت کر رہا ہے تو دائرہ اسلام میں کہوں یہ مسلمان ہے تو اللہ مجھ سے پوچھے گا کہاں سے آ گیا مسلمان بھائی جو بتوں کی عبادت کر رہا ہے. تو اتنے براڈ مائنڈیڈ نہیں بنو, نہ اتنے میٹھے بنو کہ لوگ کھانا شروع کر دیں, نہ اتنے کڑوے بنو کہ لوگ تھوکنا شروع کر دیں. بیلنس ہونا چاہیے. تو دائرہ اسلام سے جو نکلے گا تو وہ مارکیٹ سے خود ہی نکلا ہے, ہم نے تھوڑی نکالا ہے. ہم بتائیں گے بھائی یہ نہیں ہے, کائنڈلی ادھر اس سے آپ کیا کریں, اوائڈ کریں. تو میرے بھائی آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو لوگ مسلمانوں میں بے حیائی پھیلانا چاہتے ہیں ان کے لیے دنیا اور آخرت میں دردناک عذاب ہے. دنیا میں تو تعزیر ہے, وہ تو آج کل حکومت دیتی نہیں ہے, تو دنیا کے عذاب سے بچی بھی گئے, تو آخرت میں سخت عذاب. تو جو بھی مسلمانوں میں بے حیائی پھیلا رہے ہیں, اس میں وہ ساری ٹک ٹاکر لڑکیاں ہیں جو نیم برہنہ کپڑے پہن کے ٹک ٹاک پر ویڈیو بناتی ہیں. بے حیائی پھیلا رہی ہیں کہ نہیں پھیلا رہی ہیں؟ وہ جتنی فنکارائیں اداکار ہیں جو اپنے ڈانس اور ناچ گانوں کے ذریعے بے حیائی کو پروموٹ کر رہی ہیں, وہ ساری اس وعید میں داخل ہیں. جتنے مرد بے حیائی پھیلا رہے ہیں وہ سارے اس وعید میں داخل ہیں. اللہ نے صاف کہہ دیا سورہ نور میں, یحبون ان تشیع الفاحشہ, وہ لوگ جو سوسائٹی میں, مسلم سوسائٹی میں بے حیائی پھیلاتے ہیں ان کے لیے دردناک عذاب ہے. آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, بہت اہم آیتیں اس میں, کہاں اب ٹائم بہت تھوڑا رہ گیا ہے. اے ایمان والو لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا, کسی کے گھر میں, کسی کے کمرے میں اس کی پرمیشن کے بغیر داخل نہیں ہو. لوگ کیا کرتے ہیں, دروازہ کھول کے اندر گھستے ہیں, پوچھتے ہیں مے آئی کمنگ. اب تو گھس گیا ہے نا, انگریزوں میں ایسا ہوتا ہے, آئے دروازے پہ مے آئی کمنگ. اب کیا بھائی مے آئی کمنگ کے لیے رہ کیا گیا ہے. حدیث میں آتا ہے, بخاری کی حدیث ہے, جس نے کسی گھر میں جھانکا وہ اس میں داخل ہو گیا. تو چھت پہ کھڑے ہو کر کسی کے گھر میں جھانکنا یہ اس آیت کی خلاف ورزی. اچانک تبلیغ والے کیا کرتے ہیں, دیکھو جب دروازہ نوک کرتے ہیں فوراً کیا ہو جاتے ہیں, سائڈ پہ. ایسا نہ ہو دروازہ کھلے کوئی خاتون ہو یا آپ کے گھر پہ نظر پڑ جائے. کچھ وقت تبلیغ میں اللہ کی خاطر لگا لو, انسان کے بچے بن جاؤ گے. میں آپ کو بتا دوں, تبلیغ ایک واحد راستہ رہ گیا ہے, اور ایک خانقاہ جہاں واقعی اللہ والے بزرگ ہوں جو انسانوں کو انسان کا بچہ بنائے. تو باقی تو عجیب ہی سیٹ اپ چل رہا ہے, ہر جگہ نفرتیں نفرتیں نفرتیں, بہت مصیبتیں کھڑی کر دی ہیں. تو ابھی میں نے واقعہ سنایا تھا نا, 2 عرب ملے,